السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلاس، آج ہم غزوہ بدر کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ 10واں لیکچر ہے غزوہ بدر سے متعلق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنگوں میں بنفس نفیس شامل رہے، ان میں سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ اب غزوہ بدر کہ یہ اس اتنی بڑی جنگ کے وجوہات کیا بنی، یا یہ کہ اتنے پرامن لوگ، اتنے امن پسند لوگ کہ جو اتنے عرصے سے ظلم سہ رہے تھے، انہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس موقع پر۔ ان چیزوں کو ہم اسباب میں ڈسکس کریں گے کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا بنے۔ غزوہ بدر کے اسباب میں بہت سارے اسباب تھے، لیکن تقریباً 8 اسباب کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا سبب یہ کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ اس کی بات چیت چلتی رہی، اور وہ مشرکین مکہ کو تیار کرتا رہا کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور منافق مشرکین مکہ جو تھے، وہ انہیں یہ کہتے تھے کہ تم نے ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے، انہیں باہر نکالو مدینہ سے تاکہ ہم ان پر حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ تو یہ آپس میں ان کی ساز باز چل رہی تھی۔ اس وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا کہ وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مدینہ میں رہنے والے منافقین اور مکہ کے مشرک آپس میں مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دوسری وجہ اس کی یہ بنی کہ یہودیوں نے خط و کتابت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ کچھ یہودی عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے ساتھ مل کر کوئی سازشیں کرنا چاہتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس عبداللہ بن ابی کے پاس گئے اور اسے سمجھایا اور اسے بتایا کہ یہ جو خط و کتابت کا سلسلہ ہے یہ رکوایا جائے، یہ کوئی سازش ہے اور یہ کسی بڑے واقعے کو رونما کرے گی۔ لیکن وہ سمجھنے والے کہاں تھے۔ تیسرا جو غزوہ بدر کا سبب بنا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ پر جن لوگوں کا قبضہ تھا، یا جن لوگوں نے خانہ کعبہ کا تسلط سنبھالا ہوا تھا، یا خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالی ہوئی تھی، وہ لوگ دین اسلام سے تو بہت دور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بہت دور تھے، اسلام سے تو بہت دور تھے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی غالب آ گئے تو ہمارا جو کر و فر ہے، ہمارا جو تسلط ہے، یا ہم جو منتظم بنے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے، یہ ہمارے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا۔ ایک سبب یہ بنا کہ وہ انصار کے دشمن ہو گئے تھے، کہ انصار جو ہیں یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کے لوگ، انہیں یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے اوس اور خزرج کے جو لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور ہمارے خلاف ایک طاقت جمع کی ہے، پشت پناہی کر رہے مسلمانوں کی، اس لیے وہ انصار کے دشمن ہو گئے تھے۔ یہ بھی سبب بنا
غزوہ بدر کا، ایک یہ کہ قریش کا جو میثاق مدینہ کو جنگی تیاری سمجھنا، یہ بھی ان کو اکسا رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آتے ہی مسلمانوں یعنی مہاجرین اور انصار کو تو اکٹھا کیا مواخات مدینہ میں، لیکن سارے مسلمانوں اور یہودی قبیلوں کو بھی آپس میں جمع کر دیا ایک معاہدے میں، اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے میثاق مدینہ۔ تو مشرکین مکہ میثاق مدینہ کو جنگی تیاری سمجھ رہے تھے۔ ایک اور سبب یہ بنا کہ کرز بن جابر فہری جو ہے وہ اس نے حملہ کیا مسلمانوں کے چراگاہ پر، اور کچھ مسلمانوں کے لوگوں کو یعنی کئی مسلمانوں کو شہید کیا، زخمی کیا، اور جو مسلمانوں کے پاس ان کے پاس جو مویشی تھے ان کو چھین کر لے گیا، اور اسلحہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا حملہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کر رہا تھا کہ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں، ہمیں جو ہے وہ جنگی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عمر بن الحضرمی کا قتل، یہ ایک چھوٹا سا دستہ جو حفاظت پر مامور تھا، اس کے سامنے کچھ لوگ آئے، اور ان لوگوں میں سے ایک آدمی یعنی عمر بن الحضرمی جو تجارت کے لیے طائف کی طرف جا رہا تھا، وہ قتل ہو گیا، اور ایک بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا اور ایک بھاگ گیا، 3 لوگ تھے۔ تو اس دستے نے جب عمر بن الحضرمی کو قتل کیا تو یہ چیز بھی اہل مکہ کو اکسا رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے، فیصلہ کن جنگ کی جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور آخری جو چیز سبب بنی وہ یہ کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قریش مکہ کا یا مشرکین مکہ کا سامان لے کر شام کی طرف گئے ہوئے تھے، تجارتی سامان لے کر۔ تو یہ جب شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا، تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ مسلمان جو ہے کہیں حملہ کر کے ہمارا سامان لوٹ نہ لیں۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے ایک مدد کے لیے تقریباً مکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیغام بھیجا۔ یہ بھی ایک سبب بنا غزوہ بدر کا، اور سب سے بڑا موقع پر سبب یہی بنا۔ اب جب مسلمان نکل آئے جنگ کے لیے تو غزوہ بدر کے اندر کون سے واقعات رونما ہوئی، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اس قافلے کے ساتھ کیا کیا جائے، تو جو صحابہ اکرام سامنے آئے، حضرت سعد بن عبادہ اپنے قبیل خزرج کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں گھس جاؤ تو ہم سمندر میں گھس جائیں گے، ہم تیار ہیں، جو چیز آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو 12 رمضان کو 2 ہجری 12 رمضان کو 313 مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ان 313 میں 60 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے، اور ادھر جو ہے وہ 1000 مشرکین مکہ وہ نکلے عقبہ بن ربیعہ کی قیادت میں مکہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے بارے میں بہت زیادہ دعائیں کیں، اور مسلمانوں نے پھر بہت ہی قربانیاں دیں، اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑے ہونا پڑا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں تھے، حضرت حذیفہ اپنے رشتہ داروں کے اپنے والد کے مقابلے میں تھے۔ تو یہاں مقابلے میں بھی جنگوں میں کھڑا ہونا پڑا، یہ بھی ایک واقعہ ہوا۔ جنگ کا جیسے ہی آغاز ہوا تو جو پہلا مقتول عمر بن الحضرمی کا بھائی جو ہے نا وہ سامنے آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے اسے قتل کر دیا۔
اسی طریقے سے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ بہت شروع میں جنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ معوذ اور معاذ جو ہے دو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، اور مشرکین مکہ نے پھر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں شہداء کی تعداد تو 14 تھی، 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے۔ لیکن ادھر کفار کی طرف سے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے، 70 لوگ مشرکین مکہ کی طرف سے قتل ہو گئے۔ فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں پہنچائی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ ادا کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی وفات ہو گئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں تھے کہ مکہ والوں کے خلاف جنگ میں تو فتح ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی گھر میں بیماری سے وفات پا گئی، تو خوشی بھی تھی اور بیٹی کی جو ہے وہ وفات کا غم بھی تھا۔ ادھر جنگ بدر کے لڑنے کے فوائد کیا ملے؟ تو غزوہ بدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بہت شوکت، ہیبت، دبدبہ اور رعب عطا کیا کہ 313 مسلمانوں نے 1000 لوگوں کو شکست دے دی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو کئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا کہ حضور نے فرمایا تھا فلاں کافر اس جگہ قتل ہوگا، فلاں کافر اس جگہ قتل ہوگا، اور وہ اسی جگہ پہ قتل ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ اسلام کو غلبہ ملا، اور قریش کی قوت کا خاتمہ ہوا، ٹوٹ گیا ان کا زور، اسلام کا اقتدار مضبوط ہوا، اور قریش کی جو تجارتی راستے تھے وہ بند ہو گئے، اللہ کی مدد کا یقین ہو گیا مسلمانوں کو، اور یہودیوں کا حسد البتہ بڑھنے لگا، اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پڑی، فتح اور کامرانی کا اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین ہوا۔ تو یہ غزوہ بدر ہے، جس میں اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اس کے واقعات ہیں، اور آخر میں اس کے نتائج ہیں۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے علیحدہ علیحدہ یاد کر لیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔